دیکھیے انتہائی اہم موضوع ہے نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون کسی بھی عمارت کے کمزور رہ جائیں، ان میں کوئی کمی رہ جائے تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت بہت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو نماز کو جب بھی اس کے تمام فقہی اور اخلاقی مسائل کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، قرآن نے بھی کہا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مسائل نماز کو جاننے والے، اخلاقیات نماز کو جاننے والے، اور اس کے مقابلے میں وہ افراد کے جو دونوں چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے یا صحیح طور پر واقفیت نہیں رکھتے، ان دونوں اشخاص کی نمازوں کے اجر میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی وہ حدیث اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ عالم کی 2 رکعت نماز غیر عالم کی 70 نمازوں سے افضل۔ دونوں بعض اوقات ایک ہی طرح سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی عام مومن بھی اگر صحیح طور پر مسائل سے واقف ہے تو اس کی نماز میں اس شخص کی نسبت بہت زیادہ فرق ہو جائے گا اجر و ثواب میں، کہ جو نماز کی اس انداز کی معرفت نہیں رکھتے۔ دیکھیے ہر تمام اعضاء کے اندر تناسب ضروری ہوتا ہے، اور تناسب ہی جسم کی خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ نماز بھی اسی طرح سے ہے، اس کا چہرہ بھی ہوتا ہے، نماز کی آنکھیں بھی ہیں، نماز کے کان بھی ہیں، نماز کے ہونٹ بھی ہیں، نماز کی دانت بھی ہوتے ہیں، اعضاء و جوارے بھی ہیں نماز کے۔ جس طرح سے خود ارکان نماز قیام، رکوع، سجدہ، قرات، تشہد، سلام، جتنے بھی مستحبات ہیں، واجبات ہیں، یہ سب اعضاء و جوارے کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی اگر صحیح طرح سے ادائیگی ہوگی تو بارگاہ خداوندی میں یہ نماز قبولیت کے درجے تک پہنچے گی، ورنہ انتہائی بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ، غیر متوازن اعضاء کے ساتھ، یا غائب اعضاء کے ساتھ، یا ٹیڑے میڑے اعضاء کے ساتھ یہ خدا کے غضب کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایسی نمازوں کو پروردگار عالم منہ پہ مار دیتا ہے۔ آپ بھی اگر دیکھیں کسی کو کبھی کوئی تحفہ دیں آپ، اور تحفہ آپ اس طرح سے دیں ٹیڑھے میڑا، اس کے اوپر آدھا صفحہ کوئی چیز کا لگایا ہوا ہے، کسی طرح سے کوئی جو ریپنگ پیپر ہوتا ہے وہ کسی کلر کا لگایا ہوا، تو دوسرا بھی کہے گا کہ کس انداز سے تو بہتر تھا کہ تم تحفہ ہی نہ دیتے۔ کسی کو آپ کوئی اخبار آپ سے مانگے اور اخبار کو آپ بالکل اس کا کچومر بنا کے اس کے حوالے کریں کہ یہ لیجئے پڑھ لیجئے اخبار کھول کے، تو وہ کہے گا کہ آپ نے کس انداز اور طریقے سے مجھے یہ چیز دی۔ تو دیکھیے مسائل نماز ایک ایسی اہم چیز ہے کہ یعنی دین کے جو فقہی مسائل ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء نے، اولو العزم پیغمبروں نے، حضرت ابراہیم جیسے، انہوں نے بھی پروردگار سے دعا کی تھی، جو کہ سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ پروردگار ہم کو عبادت اور بندگی کا صحیح راستہ اور طریقہ سکھا دے۔ حج کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ مسائل حج کو سے واقفیت ہونی چاہیے، اور جتنی بھی عبادتیں انسان انجام دیتا ہے صحیح طرح سے اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو تمام مسائل آپ کو سیکھنا ہے، معمولی غلطیاں بھی بعض اوقات اس انداز سے مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیے تھوڑی سی باریک بینی کے ساتھ مسائل کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا بہت تو چل جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیے 100 قدم کے فاصلے پر اگر ایک خزانہ ہے اور آپ 90 قدم کے بعد جتنی بھی کھدائی کر لیں گے خزانہ ملے گا نہیں۔ اسی طریقے سے فون کے کتنے سارے ڈیجٹس ہوتے ہیں، فون میں کتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں، ان میں آپ کہیں کہ بھائی 5 یا 6 یا 7 تو میں نے ملا لیے، مثلا اگر 8 ڈیجٹس ہیں یا 7 ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر نہیں ملایا تو فون کبھی مل کر نہیں دے گا۔ چابی کا ایک دندانہ جو ہوتے ہیں، ایک دندانہ بھی اگر اس کا کم ہے یا صحیح طور پر نہیں ہے تو تالا کبھی کھلے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کے ذیل میں، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں کے ذریعے آؤ،
باقاعدہ تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں جو روایات سے ثابت ہیں کہ ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دو اور اس کے دستور کے مطابق انجام دو. آپ دیکھتی ہیں کہ مشینیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے چلانے والی کہ کس کو چلایا کیسے اس مشین کو جائے گا. اسی طریقے سے جو توضیح المسائل ایک مینول ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. تو تمام مسائل کی اہمیت ہے اور آپ کو چوں چرا نہیں کرنا, جیسے کہ ابھی آگے چل کے کافی ایسی چیزیں آنے والی ہیں درس میں کہ جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے بھئی ایسا کیوں اور ویسا کیوں, اور دین تو بہت آسان ہے, آپ اتنی مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہیں اس میں. آج ہمارا جو درس ہوگا اس ایک لحاظ سے فقط اور فقط سورہ الحمد کی غلطیوں کے اوپر ہے. سورہ الحمد کی 2.25 گھنٹے کی غلطیاں ہیں. 6 آیتوں کا سورہ ہے اور ایک اور ملا لی جائے بسم اللہ تو 7 آیتیں, لیکن غلطیاں اس کے اندر بے شمار ہیں. اچھا, اب تو ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہیں, علتیں اور حکمتیں لوگ جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کو علتیں معلوم نہیں کرنی, بس حکم خدا معلوم کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آغا محسن قراتی تفسیر قرآن کا کتنا طویل عرصے سے ان کے دروس ایران ٹی وی پر چل رہے ہیں. کہنے لگے ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا بتائیے فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, بس حکم خدا ہے اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں. کہنے لگے اس نے روشن فکروں جیسی صورت بنا لی, انٹیلیکچوئلس نہیں ہوتے سو کالڈ. کہا کہ جناب آج کل کی دنیا جو ہے وہ دنیا علم ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے اور ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے. ہم بغیر علت و حکمت جانے دین کو نہیں مان سکتے, ہر چیز کی علت اور حکمت پتہ ہونی چاہیے. میں نے کہا اچھا, یا آپ یہ بتائیے کہ انار کا پتا چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور انگور کا بڑا کیوں ہوتا ہے. کہنے لگا معلوم نہیں. میں نے کہا کیوں, علم تو آج کل دنیا علم ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. کہنے لگے جب اس کا غرور کچھ کم ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو دنیا میں علوم کی انتہا نہیں ہے اور کائنات میں اسرار علوم جو ہے بکھرے ہوئے ہیں, اور ہر علت کا اور ہر حکم کا جاننا, اس کے پیچھے علت کا جاننا یہ ضروری نہیں. اگر تم نے فلسفہ اور علت جان کر خدا کی عبادت کی تو یہ خدا پرستی نہیں ہوگی بلکہ علت پرستی ہوگی. آپ کو وجہ پتہ چل گئی تو آپ نے عمل کر لیا, پھر غیب پہ ایمان لانے والا کیا مسئلہ رہا جو مومنین کی نشانی بتائی گئی. کہا کہ اسرار وحی جو ہیں وہ عالم بشری سے بہت بلندتر ہیں, اور ہم اگر آج دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جدت پسند یا جو ماڈرن دنیا ہے یہ دنیا کے ہر قانون کو بڑے آرام سے مان لیتے ہیں اور اس میں کوئی چوں چرا نہیں کرتے, لیکن جب خدائی قانون کی بات آتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ دلائل اور منطقی دلائل اور فلسفیانہ دلائل یہ سب چاہیے ہوتے ہیں. آپ مجتہد عالم کی تقلید کے پابند ہیں, حتیٰ کہ خود مجتہد عالم بھی اپنے فتوے کا پابند ہوتا ہے. خالی یہ نہیں کہ وہ آپ سے عمل کروانا چاہتا ہے, نہیں, خود بھی عمل کرتا ہے اس پر بڑھ کر. فاطمہ طباطبائی جو امام خمینی کی بہو تھی, انہوں نے خود فرمایا کہ امام خمینی کو جب دل کا ایک عارضہ لاحق ہوا تو قوم کے ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ امام خمینی کو ہاسپٹل لے جایا گیا, تو مجھے بھی فوراً بلایا گیا. میں فوراً ان کے پاس ہاسپٹل پہنچا, ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا, بہت زیادہ ہائی ہو رہا تھا ان کا بلڈ پریشر. خیر ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع کیا. 2 گھنٹے کہیں جا کر ان کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی. تو ہم نے دیکھا کہ امام خمینی نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے آپ فقہ کے اسپیشلسٹ ہیں, میں میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوں. میرے خیال میں اس حالت میں آپ کا اٹھنا حرام ہے. دل کے بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں ذرا سی بھی موومنٹ جو ہے وہ بعض اوقات مزید ایگزرشن کا سبب بن جاتی ہے اور مزید اٹیک ہو سکتا ہے. کہا کہ آپ ٹھیک ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں, میں میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوں, میرے خیال میں آپ کا یہاں سے اٹھنا حرام ہے, آپ لیٹے لیٹے ہی جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھیں. امام خمینی نے اس کی بات سنی اور اس کے بعد انتقال تک تمام جتنی بھی نمازیں تھیں سب لیٹے لیٹے ہی انجام دی. اس طرح سے پابند ہوتے ہیں مسائل شریعت کے. تو صرف اپنے ہی مقلدین کے لیے فتویٰ نہیں ہوتا, خود اپنے لیے بھی ہوتا ہے عمل کے لیے ویسے ہی. یہی وجہ ہے کہ ابان ابن تغلب جو امام کے صحابی تھے وہ فرماتے کہ میں نے مزدلفہ میں
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے. میں نے چھٹے امام کے پیچھے ایک نماز پڑھی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو امام نے میری طرف رخ کیا اور کہا کہ اے ابان، جو بھی نماز پنجگانہ کو اپنے تمام حدود اور شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے اور وقت کا خیال کرتا ہے، تو جب یہ قیامت میں خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس کے پاس ایک عہد ہوگا، اللہ اسے اس عہد کے تحت جنت میں داخل کرے گا. امام نے فرمایا کہ جو تمام حدود اور تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھے گا، جو ہم اب یہ ساری ڈسکس کرتے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی کہ اپنی نماز کو بہتر کیسے بنائیں. امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی نماز پنجگانوں کو تمام حدود و شرائط کے ساتھ انجام دے گا اور وقت کا بھی خیال کرے گا، قیامت میں اس حالت میں پروردگار عالم کے پاس پیش ہوگا کہ اس کے پاس ایک عہد ہوگا اور پروردگار اس عہد کے نتیجے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور جو ان حدود و قیود کا خیال نہیں کرے گا، بس جیسے تیسے نماز پڑھ لے گا مثلا، تو پروردگار کے حضور اس حالت میں قیامت میں پیش ہوگا کہ اس کے پاس کوئی عہد نہیں ہوگا. اب اللہ چاہے گا تو اسے بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا. باقاعدہ شہید ثانی نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے. تو فقہ کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مسائل فقہ تو حاصل کرنا ہی ہے، لیکن فقہ اس کی اخلاقیات بھی حاصل کرنا ہے، جیسے کہ ہم مسلسل اسی وجہ سے ورنہ ہم بہت جلدی بھی اس سلسلے کو ختم کر سکتے تھے، لیکن نماز کی اخلاقیات بھی ساتھ ساتھ رہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک طویل عرصے تک عبادت کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری عبادت کو ضائع کرنے والی. پیغمبر اسلام جب بھی ارشاد فرماتے تھے، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کبھی انسان کو عبادت کرتے ہوئے 60 70 سال گزر جاتے ہیں، لیکن خدا نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی ہوتی. بہت خطرناک بات ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا کیا فرما رہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام کے ایک صحابی تھے حماد ابن عیسیٰ، امام صادق کے اصحاب میں سے تھے، اور انہوں نے فقہ الصلاۃ میں باقاعدہ حریز ابن عبداللہ سجستانی کی کتاب الصلاۃ جو ہے وہ حفظ کر رکھی تھی. یعنی سمجھے توضیح المسائل پوری حفظ کی ہوئی تھی انہوں نے. اور یہ وہ صحابی تھے کہ 50 سال تک امام کی دعا کے نتیجے میں انہوں نے 50 حج کیے تھے. امام نے ان کو دعا دی تھی کہ پروردگار تمہیں 50 حج نصیب کرے. 50 حج کیے اور ان کی مال اور اولاد میں برکت کی دعا دی تھی. انہوں نے ایک دفعہ 2 رکعت نماز پڑھی. امام اس نماز کو دیکھتے رہے اور پھر ان سے کہا، حماد ابن عیسیٰ سے، کہ حماد، کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان کے لیے بات کتنی رسوا کن ہے کہ 60 70 سال کا وہ ہو جائے اور 2 رکعت نماز بھی صحیح طور پر ادا نہ کر سکے. تو ایسا نہیں تھا کہ دیکھیے میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کی مسائل فقہ کے لحاظ سے نماز میں کوئی کمی تھی، کیونکہ ان کو کتاب حریز ابن عبداللہ سجستانی یہ ان کو زبانی حفظ تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں اخلاقی لحاظ سے جو قبولیت نماز میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس کو بھی خاص طور پر ہم کو اس کا خیال کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ اس کا خیال نہیں کر پاتے. اور ہم جب بھی اس موضوع پر پوری ایک کلاس آگے چل کر لینے کا ارادہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں کہ جس سے نماز ہماری متاثر ہوتی ہے اور قبولیت سے رہ جاتی ہے. اچھا اب آ جائیے کہ جو کہ اہم ترین، یہ تو تھوڑی سی اہمیت آپ کو بتا دی کہ اب جو ہمارا درس شروع ہوگا وہ آئندہ سارے اس کے اندر مسائل فقہ کا پورشن کافی زیادہ ہو جائے گا، تاکہ آپ کو احساس رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کہیں کہ بھائی اس میں تو ہمیں بڑی بوریت ہو رہی ہے، ہمیں اب جلدی جلدی گزر جانا چاہیے. نہیں، غور سے سنیے، ورنہ پھر وہی کہ 60 70 سال گزر جائیں گے اور پتہ چلا کہ 2 رکعت نماز بھی صحیح طور پہ نہ پڑھ سکے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.